بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ماقبل سبق آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا جہاں سے ہم نے پڑھا تھا جہاں چھوڑا ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں جو آپ نے دعوت چلائی اس دعوت کا تذکرہ تھا۔ علماء تفاسیر لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول کے اندر آنکھیں کھولی جہاں چاروں طرف شرک تھا، ظلمت تھی، بدعت، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اللہ کے نام سے لوگ ناواقف تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام شروع سے ان چیزوں کے مخالف تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے ساتھ بحث مباحثہ فرماتے تھے، یہاں تک بات پہنچی آپ کو غصہ آیا اور آپ نے قسم کھائی۔ اس قسم کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، یا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، بخدا میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا حشر کروں گا کہ ان بتوں کی حقیقت تمہارے اوپر کھل جائے گی۔ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ جب تم ان سے اپنے پیٹوں کو پھیر کر چلے جاؤ گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے پھر میں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا، یا میں ان کے ساتھ ایک معاملہ کروں گا، یا میں ان کا ایک حشر کروں گا۔ تو سورہ سواد کے اندر آتا ہے اور وہاں تفسیر میں آتا ہے کہ ایک دفعہ چونکہ سال میں ایک دفعہ ان کے جشن کا دن ہوتا تھا، خوشی کا دن ہوتا تھا، اور اس دن کو یہ لوگ جشن بناتے تھے اور جمع ہوتے تھے، شہر سے دور چلے جاتے، ساری قوم اکٹھی ہوئی اور طریقہ ان کا یہ تھا، کھانا بنایا، کسی نے کیا اور چل پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام تو اس قسم کو پورا کرنے کے طاق میں تھے مبارک، اور آپ کو تو موقع ملنا چاہیے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا، میں بیمار ہوں وغیرہ۔ قوم چلی گئی اور اپنے بتوں کے سامنے کھانا وغیرہ رکھ دیا، پھر جہاں وہ کھیلتے تھے، ہوتے تھے، لہو لعب کرتے تھے، قوم وہاں چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو کیا وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر ان معبودوں سے بتوں سے چلے جاؤ گے میں ان کے ساتھ ایسا حشر کروں گا تمہارے سامنے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ اب فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام بعد میں اٹھے اور ایک تیز کلاڑا لیا اور کلاڑے کو کندھے پہ رکھا اور فرمایا جب بتخانے کے دروازے پر پہنچے تو اس دروازے کو مبارک لات سے مارا، غصے کی وجہ سے اس کو توڑ دیا۔ اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کوئی بت جو ہے وہ بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہے، کسی کے ہاتھ بندے، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور فرمایا غصے میں تھے، موحد تھے، داخل ہوئے اور کلاڑا چلانا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سارے ان کے معبودوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، ان کے اصنام کو، ان کے بتوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ بعض مفسرین اپنے تفاسیر میں فرماتے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا ڈال دیا، کلاڑا اس کے کندھے پر چھوڑ دیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب قوم واپس آئے تو اس بت کی طرف رجوع کرے جو بڑا بچا ہوا تھا۔ اور فرماتے علماء کرام ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے ان کا مارنا شروع کیا، کسی کا ناک اڑایا، کسی کا کان اڑایا، کسی کا دھڑ اڑایا، کسی کا سر اڑایا، کسی کا پورا گردن اڑایا، پورے کو کسی پورے کو گرا دیا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد کلاڑا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ قوم واپس لوٹے اور اس بت کی طرف متوجہ ہو کہ یہ کیا بات ہے، پورا صنم خانہ ٹوٹا ہوا ہے، ہر بت ٹوٹا ہوا ہے، اور ایک جو ان کا بڑا سردار تھا، سب سے بڑا تھا، اس کے گردن میں کلاڑا ہے۔ قوم جب واپس آئی اور یہ حشر دیکھا، قالوا، کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا، یا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، إنه لمن الظالمین، بے شک وہ تو بڑے ظالموں میں سے ہے۔ چند لوگ ان میں سے کہنے لگے، قالوا، چند لوگ کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نوجوان سے مراد ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا، کہنے لگے کچھ لوگ کہنے لگے، سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے۔ کیسا نام لیتا ہے؟ برائی کیسا، ان کی مذمت بیان کرتا ہے اور ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، ان کو باطل کہتا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، لوگ اس کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، لوگ ان کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے فأتوا به على أعين الناس، اس کو لوگوں کے سامنے حاضر کرو، سب کے سامنے اس کو حاضر کرو، لعلهم يشهدون، تاکہ سارے لوگ اس کے اوپر گواہ ہو جائے کہ یہ کام یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ آج کل تو لوگ میرے بھائیوں ہمارے سامنے سب موجود ہیں، سمجھانے والے، دعوت دینے والے، قرآن عظیم سنانے والے، علماء کرام، مفتیان اعظام۔ ابراہیم علیہ السلام تو تنی تنہا تھے، اللہ کو پہچانا اور پھر اکیلے ڈٹ گئے اور پھر توحید کا ایسا نعرہ لگایا، ان کے بتوں کو توڑا، بتخانوں میں اللہ کا نام بلند کیا اور تنی تنہا مقابلہ کیا۔ مجھے اور آپ کو قرآن یہ بتا رہے کہ اے رسول اللہ کی امت، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ڈٹ جاؤ۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور آپ ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے جماعتیں قربانی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ صبح شام اللہ کی بات ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، دعوت چلائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ میں اور آپ بھی اس کام میں بھرپور حصہ لیں گے نا۔ اور دوسری بات یہ، میرے اور آپ کے دائیں بائیں کتنا شرک ہے اور ہمیں غصہ بھی نہیں آتا۔ اللہ کے لوگ شریک ٹھہرا رہے، کئی انبیاء کو، کئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، کئی اولیاء اعظام کو۔ ایک آدمی کہنے لگا، پیڑھی کے اندر یہ باتیں چلتی رہتی سیزن میں، ایک آدمی کہنے لگا تبلیغی جماعت والوں سے، یہاں اس کا کیا تھا آگے، دیکھو سنو، کہنے لگا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو، علی مولا تو ایسا ہے جس کی طاقت اللہ کی طاقت سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر دعوت ضروری ہے کہ نہیں؟ توحید کا نعرہ لگانا ضروری
صحیح ہے کہ نہیں؟ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کو توحید سکھائی، لوگوں کو توحید سکھائی، تو فرمایا لے آؤ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم خلیل اللہ کو گرفتار کیا گیا، لایا گیا، نمرود ان کا بادشاہ ہے، بہت قوم جمع ہے، ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا گیا۔ پھر انہوں نے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ، یہ حشر تو نے کیا ہے، بمانا آپ نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں گھبرائے، بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ قال فرمانے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ اس بڑے نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، کیونکہ یہ صحیح سالم بھی ہے، ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہے، اور اس کے گردن میں کھلاڑا بھی ہے، لیکن اپنی بات بھی سمجھائی۔ فاسألوہم، میرے سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو، ذرا اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے، سبحان اللہ، اگر یہ بول سکتا ہے، تمہارا تو خدا ہے، تمہارا تو مشکل کشا ہے، اگر یہ بولتا ہے تو تم ذرا اس سے پوچھو کہ یہ عمل کس نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی، وہ دعوت توحید دی اور ان کے معبودوں کی مذمت بیان فرمائی اور ان کو دلیل سے قائل کیا، قرآن عظیم عرض کرتا ہے فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے نفسوں کے اندر اپنے جی میں سوچنے لگے، بمانا اپنے دلوں میں سوچنے لگے۔ فقالوا، اپنے من میں کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، بلکہ ظلم کرنے والے تو تم خود ہو، جو بولتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، نفع نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا، اوروں کو نہیں بچا سکتا، ہم اگر سوال کریں وہ جواب نہیں دے گا، ہم نے اس کو خدا بنایا ہے، جی میں کہنے لگے۔ قرآن کہتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکائے ذلت کی وجہ سے، خلیل اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکائے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے آئے ابراہیم علیہ السلام آپ کو تو خبر ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا۔ قال، فرمانے لگے فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم، فرمایا اللہ کے ماں سوا تم ایسے معبود اور اپنے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے اور کسی چیز کے بارے میں۔ پھر فرمایا اف لکم، تمہارے اوپر تف ہو، بمانا تمہارے اوپر افسوس ہو، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ان کے اوپر بھی افسوس ہو جن کو تم اللہ کے ماں سوا، جن کی تم عبادت کرتے ہو یا اللہ کے ماں سوا مدد کے لیے پکارتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ تھوڑا سوچو، جو بول نہیں سکتا، نفع کا خالق مالک نہیں ہے، تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، تم نے ایسوں کو خدا کا شریک بنایا۔ اب فرمایا ہمیشہ باطل دلائل سے ہار جاتا ہے، ہمیشہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور باطل کی نشانی یہ ہے کہ جب باطل ہار جاتا ہے تو پھر یہ بدلہ لینے پر آتا ہے، یہ لڑائی پر آتا ہے، یہ وار کرتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے، پھر اس کو غصہ آتا ہے۔ تو جب یہ لاجواب ہو گئے، قالو، پھر انہوں نے اعلان کیا، حرقوہ، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ کس کو جلا دو؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ قالو، کہنے لگے حرقوہ، ان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اچھا ہوا ایسا جو علماء لکھتے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہا، سبحان اللہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، غور سے سماعت فرمائے جماعت والے ہمارے پیارے مہمان، میرے ساتھ جو مسئلہ ہے مقتدیوں کو جو پتہ ہے،
شروع میں پھر مجھے نزلہ پکڑتا ہے، خوب نزلہ، گلا جام ہو جاتا ہے، اس کے بعد زکام ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے نا، سانس دب جاتا ہے، پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے بولنے میں، نماز پڑھانے میں۔ آپ دیکھ رہے ہو نماز قائد صاحب پڑھا رہے ہیں، پھر آج ماشاءاللہ ہمارے شاگردوں نے ہمارے ساتھ بہت احسان کا کام بھی کیا، سبحان اللہ سے ہمارے شاگردوں نے کیا دیکھا کہ تو ابھی بھی بول رہے یار، تھوڑا بہت بول رہے، انہوں نے دھواں لا کے میرے سامنے ادھر کر دیا، ہم ادھر نماز پڑھا رہا ہوں، سانس کھینچتا ہوں سارا دھواں آگے نماز کے اندر، میں نے کہا توڑتا ہوں نماز، لیکن اللہ نے مدد فرمائی۔ تو کبھی کبھار اس طرح بھی سنا کرو، میرے سے آپ تنگ نہیں ہونا، ایک حالت پہ کون ہے، ایک حالت پہ کون ہے، اور باقی جب یہ بیماری 10-15 دن ہوتی ہے الحمدللہ پھر اللہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس بیماری میں غنہ نہیں ہوتا، غنہ ہوتا ہے نا، غنہ نہیں ہوتا، ایک اس کے اندر میں مد متصل نہیں کر سکتے، جیسے اللہ اکبر کے طریقے سے ہوتا ہے اس طرح میں آزادی سے بات نہیں کر سکتا، اور آپ دعا کرو گے انشاءاللہ، اور تو کبھی کبھار اس طرح بھی سنا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو ہم نے علماء کرام سے سنا ہے، سبحان اللہ کے، وہ یہ ہے کہ نمرود چونکہ بادشاہ تھا اور خلیل اللہ کے والد کا نام کیا ہے، آزر، تو قرآن نے بیان کیا آزر، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے تفاسیر کے آزر ابراہیم خلیل اللہ کے والد ہیں اور نمرود کے خاص آدمی، خاص وزیر ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب یہ لعین نمرود سوتا تھا تو یہ آزر تلوار نکال کے اس کے سرانے چوکیدار کھڑا ہوتا تھا، اتنا قریب کا آدمی تھا۔ ماشاءاللہ مسلمانوں رب العالمین کی طاقت کو دیکھو، اور مسلمانوں اللہ کی ذات کو دیکھو، اور مسلمانوں اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھو، کہاں آزر کہاں ابراہیم خلیل اللہ، تعلق کی بات ہوتی۔ میرا تیرا رب اتنا اعلیٰ ہے، میرا تیرا رب اتنا قریب ہے، میرا تیرا رب اتنا طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے اور رسول اللہ کی امت دیکھنا، آزر اسلام کا دشمن ہے، توحید کا دشمن ہے، آزر انبیاء کا دشمن ہے، آزر ابراہیم خلیل اللہ کے تعلیمات کا دشمن ہے، آزر ابراہیم خلیل اللہ کے پیغامات کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، آزر بت بناتا ہے، بتوں کو تراشتا ہے، قوم کے اوپر بتوں کو بیچتا ہے، آزر کاریگر ہے، بتوں کو بناتا ہے، قوم بتوں کو خرید کر پوجا کرتی ہے۔ آئے مسلمانوں، اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، رب العالمین مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ قرآن کا مجمع ہے، مستورات بھی آئی ہے، میں عرض کر رہا تھا آئے مسلمانوں مجھ سمیت میں جماعت والوں کے علاوہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ تو اللہ رسول کے مہمان ہیں، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو، اللہ کے سامنے خوب جھکا کرو، شرک کے قریب نہ جاؤ، مشرکوں کو سمجھاؤ، سجدہ اللہ کا لگائیں گے، مدد اللہ سے مانگیں گے۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیٹی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جڑوا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بانجھ کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ اور فرمایا سارے انبیاء علیہ السلام توحید لے کر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کا پہلا جملہ ہے، پہلی دعوت ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے کہ کرنے درنے والی ذات ایک ہے نا، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شریک نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے، حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ کے شریک نہیں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے شریک نہیں ہے، مائی مریم علیہ السلام اللہ کے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ او لوگو تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
قوم نے مائے مریم پہ تہمت لگائی، قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے۔ آج واللہ ہمارے معاشرے میں توحید ناپید ہے۔ میں ایک مولوی صاحب کی گھر والی کو جانتا ہوں، ایک مولوی صاحب امام صاحب، یقین کرو میں اس کی گھر والی کو اس معنی میں جانتا ہوں کہ میں محلے میں رہتا ہوں، میرا زمانہ ہو گیا، شوہر امام صاحب ہے، بیوی مزارات پہ جا کے پتھر اپنے جسموں پہ ملتی ہے، یہ حالت ہے۔ اور امام صاحب میری طرح خطیب ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے۔ اللہ میں محترم بھائیو، اللہ کی توحید کو تو آج کل لوگ جانتے ہی نہیں ہیں بہت سارے۔ مائے مریم علیہ السلام کا شوہر ہے، مریم علیہ السلام کا شوہر ہے، زور سے بولو، شوہر ہے نہیں ہے نا؟ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مبارک آپ کی ولادت ہوئی باسعادت، مائے مریم علیہ السلام ان کو لے کر قوم کے پاس آئی تو قوم نے یہ سوال کیا تھا نا، یا مریم، یا فرمایا تھا اے مریم علیہ السلام یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی تو بڑی پاک بات تھی، تیرا باپ بھی تو بہت اچھا آدمی تھا، یا اخت ہارون، اور بھائی یاد دلایا تیرا بھائی بھی تو بڑا پاک بات آدمی تھا، بچہ کہاں سے لائی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آج بولنا پڑے گا۔ عیسیٰ روح اللہ نے جہاں سے کلام شروع فرمایا وہ توحید ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا تھا قال انی عبد اللہ، او لوگوں میری ماں سے نہ پوچھو، میرے سے پوچھو نا، آیا میں ہوں میرے سے پوچھو مجھے کس نے بھیجا ہے، میں کون ہوں، میں کیا پیغام لے کر آیا ہوں۔ توحید سے بات شروع فرمائے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا۔ فصیح و بلیغ انداز میں آپ بول پڑے، بولنے کی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ بولو اللہ نے۔ اور جب مائے مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ، نو مولود کی طرف اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھو، تو قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اے مریم علیہ السلام جان چھڑاتی ہو، بات کو ادھر ادھر کرتی ہو، کیا گود کا بچہ، دودھ پینے والا بچہ بھی بات کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جب میرے قدرت ہو تو بات کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی نا، اب کتنے اچھے انداز سے بولے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں علی کا بندہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ اس کا بندہ ہوں، علی کا بندہ تو نہیں ہو نا، بندگی اللہ کی ہے، علی کی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ، میں رسول اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں تو بندہ ہوں اللہ کا، میں تو بندہ ہوں اللہ کا۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ پھر اللہ کی تعریف فرمائے آتانی الکتاب، واللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، مجھے انبیاء کی لسٹ میں جان ڈالا، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بڑا برکت والا بنایا، اینما کنت، جہاں کہیں میں ہو، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز پڑھوں، ماں کی خدمت کروں جب تک زندہ ہوں، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، زکاة ادا کرو بمانا صدقہ، اور میں نماز ادا کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب مبارک زبان مبارک کھولی اور آپ نے جواب دیا، آپ نے اپنی اماں کی وکالت فرمائی اور لوگوں توحید سے بات کو شروع فرمایا۔ کہاں سے بات کو شروع فرمایا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ قرآن بہت اعلیٰ بولتا ہے، آج ہمارا تعلق قرآن سے کم ہے۔ قرآن کہتے ہیں او لوگوں میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، غور سے سنو۔ کیسا سنو؟ غور سے سنو۔
اور مثال اللہ نے اتنی پیاری بیان فرمائی ہے کہ کیا کہوں. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جن کو تم اللہ کے ماں سوا مدد کے لیے پکارتے ہو، اللہ کے ماں سوا مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، بگڑی بنانے والا کہتے ہو، فرمایا وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. کیسی مثال ہے؟ دیکھو انبیاء کی شان اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ. سارے انبیاء جمع ہو جائے مکھی بنا لیں گے، مکھی کو اڑا لیں گے، مکھی کے اندر روح ڈال دیں گے. مکھی کو کس نے بنایا؟ مچھر کو کس نے بنایا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. سارے جمع ہو جائے مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز لے اڑے، فرمایا مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں کر سکتے. فرمایا جس کو مدد کے لیے پکارا جا رہے اور جو مدد کے لیے پکار رہے دونوں کمزور ہیں. طاقتور کو اللہ بولے اللہ ہے. تمہیں عرض کر رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے توحید کا نعرہ لگایا، باطل ہار گیا اور وہ ذلیل ہو گئے، اور پھر وہ بدلہ لینے پر آئے تو فرمایا قالوا حرقوه، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. علماء فرماتے ہیں سب سے کہا گیا لکڑی لاؤ، بڑی لکڑی لاؤ، چھوٹی لکڑی لاؤ. لکڑیاں جمع ہوئے اور مسلمانوں اس کے بعد اس زمانے میں کیا گیس ریٹ ہوگا، جلانے کا کیا آلہ ہوگا، وہ تیل ڈالا گیا. فرمایا تیلی لگائی گئی، آگ لگائی گئی، ایسی آگ جلائی گئی آسمان سے بات کرے قریب کوئی جا نہ سکے. فرمایا کہ قریب کوئی جائے جل کر راکھ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کو کے لیے منجنیق بنایا گیا، ساری قوم کے لیے جل جائے. نمرود کہتا ہے جل جائے، آدر بابے کہتا ہے جل جائے. رب العالمین نے فرمایا نہیں جلے گا. دعا کرو بھائیو تیرا اور میرا اللہ سے پیارا سا تعلق ہو جائے. اور یہ تعلق کیسا بنے گا پتہ ہے؟ رات کو دو پڑھو گے کہ نہیں؟ میں نے کب کہا سو. مجھے پتہ ہے تھکے ہوئے ہو، میں اپنے مقتدیوں سے کہہ رہا ہوں جماعت والے تو بہت اعلیٰ ہے ماشاءاللہ، اور ان کے اندر تو پیارے سے عالم دین ہے. اللہ علم میں عمر میں مال میں جان میں برکت عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا رات کو اٹھو 100 پڑھو. کتنا پڑھو؟ 2 پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم استورات اگر سن رہے ہیں اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، اپنے اللہ کو منا لو، اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو. رات کو اٹھا کرے مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہو، نیند کا غلبہ ہے، زمانہ ہمارا بڑا خطرناک ہے، اور انشاءاللہ مجاہدہ کریں گے، قربانی دیں گے، رات کو اٹھیں گے 2 رکعت پڑھ کے سجدوں میں اللہ کے سامنے روئیں گے. تیار ہو انشاءاللہ؟ پھر اللہ سے بڑا تعلق جوڑے، مزہ آئے گا، یقین کرو مزہ آئے گا. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. امام الانبیاء کی جماعت ہے، صحابہ کرام اللہ والے، اللہ کے دین پر مٹنے والے ہیں، اپنی جانوں کو لگانے والے، مالوں کو لگانے والے، وقتوں کو لگانے والے. قرآن مثال بیان کرتا ہے وہ کیوں کامیاب تھے قرآن بتا، وہ کیوں غالب تھے قرآن بتا. بدر میں انہوں نے لڑائی کو جیتا کیوں؟ احد میں وہ غالب رہے کیوں؟ یرموک میں، خندق میں، تبوک میں. فرمایا 4 جنگ عالم میں صحابہ کا جھنڈا بلند رہا کیوں؟ قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. جب رات ہو جاتی امام الانبیاء کی جماعت اپنے پہلوں کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے، اور علماء یہاں تک لکھتے اور آپ کو بتاتے ہیں صحابہ کرام کی شان ہے، صحابہ کرام کا مقام ہے. فرمایا ان کی عادت یہ تھی، فرمایا سارا دن گھوڑوں کے پشتوں پر ہوتے تھے. جب رات ہو جاتی امام الانبیاء کی جوان مسلوں کے پشت پر ہوتے تھے.
ذاتوں کو رونے والے، دل کا خوب فرمائے مٹی اٹھانے والے، اڑانے والے، جیسے گھوڑا چلتا تھا، جیسے تلواری چلتی تھی، جیسے نیزے چلتے تھے۔ قرآن کہتے ہیں فَضَرَبَ الرِّقَابَ، گردنوں پر مارو، گردنیں مارو، ان کی گردنیں اڑاؤ۔ صحابہ نے اس پر خوب عمل کیا۔ اگر موقع ملا جہاد کریں گے نا انشاءاللہ، موقع ملا جہاد کریں گے نا انشاءاللہ۔ جناب رسول اللہ، بس آخر چل رہا ہوں، کم نہیں ہونا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے نہ جہاد خود کیا، نہ مجاہد کی مدد کی، اور نہ شہادت اور جہاد کی تمنا کی، اپنے بستر پر منافق مرے گا۔ آج تو یہ موضوع ہے ہی نہیں، یہ جذبہ ہے ہی نہیں بہت ساروں کا۔ وہ کہتے ہیں نہیں 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 آپ لوگ وہ یہ ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ موقع ملا جہاد کرو گے، موقع ملا انشاءاللہ اسرائیل کا ایوانوں میں زلزلہ برپا کرو گے، انشاءاللہ اپنے ہوتے ہوئے بیت المقدس کو آزادی دلائیں گے، انشاءاللہ تارے دنگے عالم میں اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے۔ بہت سارے لوگ آج کل کہتے نہیں نہیں یار، یہ جو انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہے نا، فلسطین سے توجہ ہٹا رہے۔ میں نے کہا ہم اتنا کمزور تم نے کب سمجھا ہے؟ انشاءاللہ اسرائیل کو بھی شکست دیں گے اور ہندوستان کو بھی شکست دیں گے۔ ہماری توجہ اسرائیل پر بھی ہے، ہماری توجہ انڈیا پر بھی ہے۔ انشاءاللہ فلسطین بھی ہمارا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے۔ ہم کفر کا مقابلہ ادھر بھی کریں گے، ادھر بھی کریں گے، اور میدان انشاءاللہ اسلام کا ہے۔ میدان کس کا ہے؟ اللہ امتحان لے رہے ہیں۔ افغانستان مثال ہے، سال ہاں سال کتنی فوجیں لڑتی گئی، ان کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا، گھروں کو مسمار کیا، غلبہ اللہ پاک نے حق والوں کو عطا کیا۔ انشاءاللہ کچھ دن امتحان کے مسلمانوں اپنا جذبہ دکھاؤ، ولولہ دکھاؤ، اور جو ہے نا کفر کے بالوں کا بائیکاٹ کرو، غیروں کے چہرے کا بائیکاٹ کرو، غیروں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ انشاءاللہ چار دنگے عالم میں اسلام کا چرچا ہو۔ تیار ہونا جہاد کے لیے؟ اور اگر اعلان ہو گیا پھر پہنچو گے نا، جزاک اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی کہ نہ ڈر رہو، باغی اور فرمایا جرأت مند رہو، باطل کے سامنے نہ دبو۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہمت نہ ہارو، غمگین نہ ہو جاؤ، فرمایا تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے تم مومن ہو۔ انشاءاللہ ایمان کی محنت کریں گے، جماعتوں میں جائیں گے، ایمان کی محنت کریں گے، میدانوں میں جائیں گے، جہاد کریں گے انشاءاللہ۔ عرض کر رہا تھا کہ آخری ابراہیم علیہ السلام کے لیے پورا کفر اکٹھا ہے، لکڑی لائی گئی، تیل ڈالا گیا، آگ جلائی گئی۔ تاریخ میں کہتے ہیں یہ پہلی اور آخری آگ تھی، خلیل اللہ کے لیے جلائی گئی۔ ساری قوم کہہ رہی ہے جل جائے، اللہ نے فرمایا نہیں جلے گا۔ ہاں کہ کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ اور جو جلانے والے تھے کیا جلے؟ نہیں جلے۔ قرآن کہتے ہیں قوم نے کہا، نمرود نے کہا قالوا حرقوه، خلیل اللہ کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے۔ اب دیکھو اللہ کا حکم آ گیا، قلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرمایا، قلنا اللہ کا حکم، اللہ فرمایا ہم نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ہماری آگ، یا نار کونی، آگ کس کی ہے؟ آگ کس کی ہے؟ زور سے بولو۔ کیا آپ بھی بیمار ہو؟ آپ صحت مند ہو نا؟ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ مجاہدوں کی طرف میں آخر چل رہا ہوں، آگ کس کی ہے؟ نظام کون چلا رہا ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ باطل مٹنے کے لیے آیا ہے، اللہ باطل کو مٹائے گا، کہو انشاءاللہ۔ حق انشاءاللہ جیتے گا، جیسے یہاں حق جیتا، توحید جیتا، خلیل اللہ جیتے، نمرود ہارا، آذر ہارا، مشرک ہارا، یہاں
ہاں قرآن کہتا ہے قُلْ اللہ فرماتے ہم نے فرمایا یا نار کونی اے ہماری آگ بردن و سلامن علی ابراہیم فرمایا ٹھنڈی ہو جا بمانا سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گیا پھر فرمایا سلامتی والی ہو جا کیا مانا زیادہ ٹھنڈی ہو تو سردی لگے گی فرمایا ایسی نہ ہونا زیادہ آگ اگر فرمایا تپش والی بھی نہ ہو کہ گرمی لگے بردن و سلاما سلامتی والی بن جا یہاں کی منجنیب کو دھکا دیا گیا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا جیسے آگ کے پاس خلیل اللہ پہنچے لمبی تفسیر میں مختصر کرتا ہوں 4 فرشتے آئے کہا مدد کی ضرورت ہے خلیل اللہ نے فرمایا خود آئے اللہ نے بھیجا ہے کہا نہیں ہم خود آئے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر میرے لیے تو اللہ کافی ہے میرے لیے تو اللہ کافی ہے اور میں ایک سوال کروں گا جماعت والے تو ہمارے مہمان آپ چونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا شکیل بھائی والے بیٹھے ہوئے اس امت کے اندر میں ایک آدمی کو ایک ہستی کو آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا تھا اور وہ ہستی آگ سے باہر نکل گئی تھی وہ کون تھا سب سے پوچھ رہا ہوں میں نے آپ کو سنا تھا تم پھر دیکھو تمہاری وجہ پر مسئلے ہوتے وہ کون تھے اپنی تاریخ یاد رکھا کرو وہاں اللہ پاک نے ابراہیم خلیل اللہ پہ آگ کو گلی گلزار کیا اس امت کے اندر بھی ایک نام ہے سوچتے رہو فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اللہ فرماتے سلام کی والی ہو جا خلیل اللہ پر فرمایا جیسے آگ کے قریب ہوئے اللہ کا حکم آ گیا تھا رب العالمین کی طرف سے وہ آگ نہ رہے وہ تپش نہ رہے اور مسلمانوں اور موحدین کی جماعت اور مجاہدوں کی جماعت اور اللہ والوں اور قرآن والوں اور مسجد والوں اور مجاہد لوگوں فرمایا خلیل اللہ پہنچنے والے تھے جیسے پہنچے آگ نے کہا رب کا حکم آپ کے آنے سے پہلے پہنچ گیا ماں بن گئی ابراہیم خلیل اللہ کو گود میں اٹھایا آگ نے اپنے اندر پہنچا دیا آگ کے اندر باغ بن گیا تو ہم نے کتابوں میں بھی اور علماء سے بھی فرمایا آزر دیکھ رہا تھا کہ بیٹا جلے گا تو جب دیکھا بیٹا تو باغ میں بیٹھا ہوا ہے بجائے جلنے کے وہ ہنس رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے بعض جگہوں میں بڑے بڑے علماء سے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں انار کا درخت اگا دیا اگر روایت ضعیف میں فضائل میں چلتی ہے مسائل میں نہیں چلتی اور میں تو فضائل بیان کر رہا ہوں کہہ رہے علماء سے اور میری جماعت والے ساتھیوں سے بھی سنا اب اللہ جانے اللہ عالم بالصواب پر بات بڑی مزیدار ہے کہ وہاں انار کا درخت اگا آگ کے اندر کبھی پودا اگتا ہے نہیں اگتا نا لیکن اگر اللہ کا حکم ہو تو اگتا ہے نا باغ میں بیٹھ گئے اب آدم نے اپنی انگلی کا چبایا اور منہ میں یوں چبا کر کیا کہنے لگا نعم ربک یا ابراہیم ابراہیم تیرا رب کتنا خوب ہے ایک رب میرا ہے آدر نے کہا نمرود میرے رب نے چاہ تو جل جائے ایک رب تیرا ہے جو رب السماوات والارض ہے اس نے چاہا نہ جلے تو کیا کہہ دیا اس نے کہ نعم ربک یا ابراہیم اور خلیلہ اور تیرا رب کتنا بہترین ہے تیرا رب کتنا بڑی طاقت رکھتا ہے آگ کو گلے گلزار کر دیا اور مسلمانوں اللہ کو منائیں گے توبہ کریں گے استغفار کریں گے انشاءاللہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے اور دین کے ہر شعبے میں اپنا حصہ ملاؤ گے دعوت و تبلیغ کا میدان بھی برحق ہے جہاد کا میدان بھی برحق ہے علماء کا جو ہے میدان بھی برحق ہے مساجد مدارس ہے لیکن بنیاد علماء کرام ہے بنیاد زور سے بولو بنیاد بولے تھوڑا سا ناراض نہیں ہونا میں تو طالب علم ہوں مجھے تو آپ نے دیکھا مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا ہے بولنے کا ڈھنگ مجھے نہیں آتا ہے میں اپنے آپ کو عالم کہوں گا استغفر اللہ علماء کی بات ہوگی بتاؤ تبلیغی کام ماشاءاللہ کہہ دو اور تبلیغی مراکز اللہ حفاظت فرمائے لیکن اس کام کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی بے شک
پھر بیچ میں یہ کام بالکل ڈم ہو گیا، بمانا ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کام کی فکر ایک عالم دین نے کی۔ وہ کون تھے؟ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ جو لوگ علماء کو برا بلا کہتے ہیں نا، اور پھر علماء کو تقسیم کہتے ہیں یہ سیاسی ہے، یہ غیر سیاسی ہے، بخدا ناراض نہیں ہونا، تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرنا، ہم سے بات کر لینا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ سیاسی علماء محاذ پہ نہ ہوتے نا، آج اتنے آرام سے میں یہاں درس نہ دے سکتا۔ تم پھر کچھ بھی سوچ لو۔ بہت سارے کہتے رہے تو نماز ہو، میرے وقت بھی لگا ہے، لیکن فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں مولوی ایسا ہے۔ ارے علماء کو ہٹا دو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی مدہ ظلہم العالی، اللہ کروڑوں جان حضرت کو نصیب فرما دے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا، ناراض نہیں ہونا، آپ کہو گے یار یہ کیا کر رہے درس کے، ایک آدمی کہنے لگا مولانا فضل الرحمن زید مجدہم مد ظلہم العالی، اللہ چاروں طرف سے حفاظت فرمائے، کہنے لگا ایسا 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 ہے۔ میں نے کہا ایسا ہے، سن، کہنے لگا ایسا ہے۔ میں نے کہا آپ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی مد ظلہم العالی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ آدمی کہتا ہے منافقت ہے کہ نہیں بتاؤ؟ کہتے ہیں شیخ الاسلام، شیخ الاسلام تو ہمارے سروں کا تاج ہے، شیخ الاسلام تو شیخ الاسلام ہے۔ اس دن سے گرم شوئے دس کھڑے ویڈیو سور آجی، شیخ الاسلام تو شیخ الاسلام ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں ہے شیخ الاسلام یہاں سے جہاز کا ٹکٹ لیتے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ دو، کوئی باتیں کرو نا، مر گئے۔ شیخ الاسلام یہاں سے جہاز کا ٹکٹ لیتے ہیں، اسلام میں بعد جاتے ہیں، وہاں مولانا فضل الرحمن صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو اس کو مانتا ہے جو بوسہ دیتا ہے، اور جس کا بوسہ لیا جاتا ہے اس کو گالی دیتا ہے۔ میں اپنے مجمع سے کہتا ہوں، میں نہیں کہتا اس کی جماعت میں آؤ، اس کے نہیں، لیکن اگر اچھا نہیں بول سکتے علماء کے بارے میں تو برا میں بولنا حرام ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب مد ظلہم العالی ہمارے سروں کے تاج، عالم دین ہے، اللہ نے بڑا کام لیا۔ تو یہ سارے علماء ہمارے خانقاہ بھی میرا ہے، تبلیغی مراکز بھی میرا ہے، جہاد کا میدان بھی میرا ہے، پاکستان بھی میرا ہے، باطل کو اندر گھسنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ علماء کے شانہ بشانہ رہو گے نا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کا یہ وقت قبول کیا، ہم آپ سے دعاؤں کے طالب ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اس مسجد پر اللہ کا کرم آج عصر سے لے کر عشاء تک میں بڑے جذبات میں تھا۔ میں نے جب دیکھا یہاں وہاں اکرام ہے، یہاں بات ہو رہی ہے، یہ جماعتیں آ رہی ہے جا رہی ہے، مجھے وہ زمانہ میں ادھر آیا تھا، چھوٹی سی جگہ تھی، عصر کی نماز کا وقت تھا، قاری طاہر نے مجھے فون کیا، میں باہر تھا، قاری طاہر اور ہم دو تھے۔ قاری طاہر کہنے لگا مولانا میں نے اذان دی، ایک آدمی بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ قسم سے آج میرا دل کرتا تھا میں رو لوں، اور مہمان ہے، رات کو روئیں گے انشاءاللہ، آج دل عجیب ہے۔ تو کہا مولانا میں نے اذان دے دیے، ٹیم 10 منٹ اوپر ہو گیا، عصر کا ٹیم تھا، نماز میں کوئی نہیں آیا، چاروں طرف سے بدعت، شرک، مسائل مسائل۔ میں نے کہا قاری صاحب اپنی نماز پڑھ لو، اور آج وہ دور ہے یہاں فوج در فوج مسلمان آ رہے جاتے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس وجہ سے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اپنے مجموع میں جڑو گے نا، درس حدیث ہے، درس قرآن ہے، جڑا کرو، علماء سے جڑا کرو، بیٹھا کرو، ابھی تو مرکز بن گیا ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور مستورات اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے، جماعت آئی، بہترین کام کیا، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اجازت ہو ہلکا سا ذکر ہو جائے، کیونکہ ہماری نسبت وہاں بھی ہے، اپنے بڑوں کی اجازت کے ساتھ مشورے کے ساتھ ہلکا سا ذکر کریں گے، پھر کوشش کریں گے اللہ کی رضا کے لیے رو رو کی دعا کریں۔ اور ذرا میری توجہ خراب جیسی ہے، میں کمزور جیسا ہوں، مؤذن صاحب بتیا کم کر دو، کم کرنا بند کرنا نفل دینا واجنا ضروری ہے، میری کمزوری ہے، تو ہلکا سا ذکر کر دے
اس کے بعد دعا ہے اشتفانی کر کے دیکھا. آواز کم رکھے, ہاں آواز بہت ادھر نہ کرے. وہ مسکولان کی آواز تو ستر ہے, تمہاری آواز ستر ہے. مسکولان اپنی آواز کو بالکل چھپا کے رکھے. عشق فانی کر کے دیکھا, عشق باقی کر کے دیکھا, دنیا دنیا کر کے دیکھا, اللہ اللہ کر کے دیکھا, لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ عما جوالہ وتعالی شانہ. فریاد کی صورت دین اللہ 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 میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. ہجر کی تند تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا. ہجر کی تند تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. خدا معصوم کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے کہ دل کو اڑتا پھروں درد کعبے کے, دل کو اڑتا پھروں درد کعبے کے, شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے. دل کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے, شب ہو مدینہ بسیرا تو کیا بات ہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد
ہے وہ جب سے نرالا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی، پتھر و جنگ پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين. باقي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وجل جلاله الذي علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. كلمة مجلس کو قبول کر، مجلس کو قبول کر، سنانے کو قبول کر، سنتے کو قبول کر، کبھی نشی کو دور کر اپنے خدامہ سے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما۔ اللہ میرے سے اگر اس مجمع میں کسی سے یا مستورات میں سے کسی سے ناراض ہو، کسی گناہ کی وجہ سے، ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں۔ اے اللہ راضی ہو جا، بس راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ اے اللہ بس تیری رضا مل گئی، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اے اللہ تیری محبت چاہتے، تیرے حبیب کی محبت چاہتے، اے اللہ ملائک کی محبت چاہتے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے کھول دے، اے اللہ اپنی محبت کے لیے کھول دے۔ کریم اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کر، ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کر، ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کر۔ اے اللہ اس ٹھکی پر راضی ہو گیا، اس نقل پر راضی ہو گیا، اس نقل پر راضی ہو گیا۔ ہم اتنا ہی آتا ہے، ہم اسی طرح آتا ہے۔ اے اللہ محروم نہ کرنا، تیرے مہمان آئے ہیں، اے اللہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، اے اللہ دور سے کچھ ساتھی آئے ہیں، امت کے دونوں حصے جمع ہے۔ اے اللہ، اے اللہ عمر گناہ میں گزر کے معاف فرما دے، جتنی باقی ہے اے اللہ دین اور ایمان کے ساتھ اپنی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان مغلوب ہو گیا، ہم مغلوب ہو گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اسلام کو غلبہ عطا فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اور کے پیاس اے اللہ کفر کے سامنے کھڑے، ہم یہاں مول میں کھا رہے، فروٹ پھل کھا رہے، فلسطین کے مجاہدین کے بازو میں طاقت ڈال دے، اگر ان میں کوئی بیمار حیثیت دے دے، ان کا ہر نشانہ کفر کے ماتھے تک پہنچا دے، اسرائیل کے ایمانوں تک ان کے وار کو پہنچا دے۔ اللہ ہم سے نہ ہو سکا، ہمارے بزدل بے غیرت حکمرانوں سے نہ ہو سکا، 57 ممالک کے بے غیرت بزدل عیار حکمرانوں سے نہ ہو سکا، ان کے گھر گر دیے، انبیاء کی اولاد کھٹ گئی۔ اللہ اور امتحان نہیں لے، بس اللہ بس۔ اے خدا تو قادر مطلق ہے میرے، ہمیں نہیں آزما، بس 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 میرے جبریل کی جماعت اتار دے، فرشتوں کی جماعت اتار دے، اسرائیل کے یہودیوں پر ابابیل اتار، جینا مشکل ہو گیا ہے نا، اے اللہ جینا میرے خدا ہمرہ اول کو ہماری زندگی میں فتح عطا فرما، آزادی عطا فرما۔ میرے مولا میرے خوبصورت پاکستان کی حفاظت فرما،
مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر، مودی سرکار کو اے اللہ تباہ و برباد کر۔ اے اللہ ہماری فوج کو ہمت عطا، طاقت عطا، امت کو ایک بنا یا اللہ دیکھنا۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے صحت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو یا اللہ حلال روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جو صاحب روزگار ہے ان کے روزگاروں میں برکت عطا، جو مقروض ہے کہ قرضے کا بندوبست فرما، ماں بہنوں کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اے اللہ ہمیں عطا فرما، مانگنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ